جی چاہتا ہے ایسی کروں مصطفیٰ کی بات، جی چاہتا ہے ایسی کروں مصطفیٰ کی بات، دنیا سنے تو سمجھے ہے یہی خدا کی بات۔ جی چاہتا ہے ایسی کروں مصطفیٰ کی بات، دنیا سنے تو سمجھے ہے یہی خدا کی بات۔ بیکار ہے نسیم سحر کی صبا کی بات، بیکار ہے نسیم سحر کی صبا کی بات، قرآن کرتا ہے تیری زلف دتا کی بات، قرآن کرتا ہے تیری زلف دتا کی بات۔ اور اندھیروں سے فرار کا سر سے علاج، اندھیروں سے فرار کا سر سے علاج ہے، رات دن کیجیے رخ شمس الضحیٰ کی بات۔ اندھیروں سے فرار کا سر سے علاج ہے، رات دن کیجیے رخ شمس الضحیٰ کی بات۔ اے جانے کائنات، اے عنوان بندگی، اے جانے کائنات، اے عنوان بندگی، جو بات ہے تمہاری وہی تو ہے خدا کی بات، جو بات ہے تمہاری وہی تو ہے خدا کی بات۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحر عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، جمعہ کا دن بہت ہی مبارک مسعود دن ہوتا ہے۔ جمعہ کی فضیلت، جمعہ کی برکتیں آپ سب خوب جانتے ہیں، اور جمعہ کی تقریر کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ جلسے جلوس کانفرنس کی تقریر کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ آتے ہیں ماشاءاللہ تیار ہو کر کے، اور پھر آپ کے خطیب، آپ کے امام جو آپ سے بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے واعظ کرتے ہیں، تو آپ بہت غور سے سنتے ہیں، اور بہت سارے بندے اللہ کے عمل بھی کرتے ہیں۔ میں اس وقت آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے پہلے رجب کا مہینہ تھا، یہ شعبان المعظم کا مہینہ، پھر آنے والا مہینہ رمضان شریف کا مہینہ، اور وہ تو سراپا خیری ہے، سراپا برکتی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں، آنے والے مہینے میں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو ذکر میں لگانا چاہیے۔ ذکر کے اقسام، ذکر کے افراد تو بہت ہیں، مگر سب سے اعلیٰ ذکر اور سب سے افضل ذکر اللہ کا وہ کیا ہے؟ نمازوں کا سجدہ ہے۔ سب سے اعلیٰ ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے نمازوں کا سجدہ۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ جو نمازی ہیں وہ اپنی نماز میں اور اضافہ کر دیں، اپنی نماز کو اور بڑھا دیں۔ 5 وقتہ پڑھتے ہیں، اللہ کا کرم ہے تو اوابین بھی پڑھیں، اوابین اگر پڑھتے ہیں تو تہجد کے بھی عادی ہو جائیں، اور جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سستی میں ہیں، اللہ کی بارگاہ سے دور ہے، تو وہ نمازی بن جائے، نمازی بن جائے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بڑی غفلت میں، بہت سستی میں،
دین سے بہت دور ہے، اس لیے وہ نمازی بن جائے۔ اور جو بندہ نماز بھی پڑھتا پن وقتا، اشراق بھی پڑھتا، چاشت بھی پڑھتا، اوابین بھی پڑھتا، تہجد کی نماز بھی پڑھتا، تو وہ اوراد وظائف میں مشغول ہو جائیں۔ اور یہ مشغولیت جو ہو تو اللہ کی محبت میں ہو۔ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر کیا ہے؟ مقبول، ایک ذکر کیا ہے؟ محبوب، ایک ذکر کیا ہے؟ مردود۔ ذکر جو اللہ کا ہے تین قسمیں ہیں، مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، مردود بھی ہے۔ مقبول ذکر تو یہی ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے۔ ظاہر ہے یہ جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں جنت کے لالچ میں کرتے ہیں کہ جنت کی بہاریں ہم کو مل جائیں، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، اس لیے ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ذکر مقبول ہوگا، مقبول ہوگا۔ ایک ذکر ہے محبوب۔ محبوب ذکر کیا ہے؟ محبوب ذکر یہ ہے صرف اللہ کی محبت میں ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کریں اللہ کی محبت میں، نبی پر درود شریف پڑھیں نبی کی محبت میں، اولیاء کی منقبت پڑھیں اولیاء کی محبت میں، کوئی غرض نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، تو یہ ذکر کیا ہے؟ محبوب ہے، محبوب ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ میں لکڑی لیا، ایک ہاتھ میں ڈول میں پانی لیا، عالم سکر ہے، جا رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ کہا کہ جا رہی ہوں اس لکڑی سے جنت میں آگ لگا دوں گی، جنت میں آگ لگا دوں گی، اور اس ڈول کے پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں گی۔ پوچھا کیوں، بات کیا ہے؟ کہا نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، تاکہ میرے معبود کی کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کوئی رکوع، کوئی قرات لالچ میں نہ کرے، جنت کے جہنم کے در سے نہ کرے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جنت میں آگ لگا دوں، جہنم کی آگ کو بجھا۔ ایک ذکر کیا ہے؟ محبوب۔ اور جب محبوب ذکر بندہ کرتا ہے تو شان محبوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب شان محبوبیت عطا فرماتا ہے، اسی کے بارے میں آیا ہے کہ پھر شان محبوبیت جب عطا ہو گئی، بندے کا حال کیا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے، میں پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے، میں آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ ذکر مقبول بھی ہے، ذکر محبوب بھی ہے، ذکر ایک مردود بھی ہے۔ اللہ کا ذکر مردود بھی ہے، آپ خوب جانتے ہیں۔ عبادت بہت، سجدہ بہت، مگر بہت سجدے کے بعد بھی، بہت عبادت کی بعد بھی وہ ذکر، وہ عبادت مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ قرآن کریم نے نمازی کے بارے میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ کیا فرمایا؟ خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کس کے لیے تباہی؟ نمازی کے لیے۔ نماز تو افضل العبادت ہے، مگر افضل العبادت ہوتے ہوئے بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ نماز مقبول نہیں، وہ نماز مردود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غرض فاسد، غرض فاسد ہے۔
اس لیے مقبول نہیں ہے۔ نام نمود، ریا، ظاہر ریا، دکھاوے کی نماز اگر ہے، نام نمود کی نماز اگر ہے، شہرت کی عبادت اگر ہے، شہرت کے لیے ذکر اگر ہے، تو مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ میں نے کہا فاذکرونی اذکرکم، قرآن فرماتا ہے میری یاد کرو، میں تمہاری یاد کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کا فائدہ دیکھیے کتنا فائدہ ہے۔ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تھوڑی سی لب کو ہم نے جنبش دیا، حرکت دیا نا، اللہ 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 کہا، تھوڑی سی حرکت ہوئی کہاں؟ لب کے اندر۔ اور اس تھوڑی سی لب کی برکت کیا ملی؟ ذکر کی برکت کیا ملی؟ بارگاہ الہی میں ہمیں ذکر کیا جا رہا ہے، بارگاہ الہی میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا فائدہ ذکر کیا ہے؟ دوسرا فائدہ ذکر کا ہے، قرآن فرماتا ہے کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور ایک ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ ایک ذکر کا فائدہ یہ ہے عزت ملتی ہے ذکر سے، عظمت۔ ہمارے لب پر اللہ کا جتنا ہی زیادہ ذکر ہوگا اتنا ہی لوگوں میں ہمارا احترام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندے جو نیک گزرے ہیں، غریب نواز، غوث اعظم، مخدوم خان، یہ گزرے ہیں نا، ہم نے آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، مگر محبت ہے کہ نہیں؟ ان کا احترام ہے کہ نہیں؟ ان کی عقیدت ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ قرآن فرماتا ہے کہ میری یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی جب تم مجھے یاد کرو گے، لب پر میرے ذکر کو لاؤ گے، تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کرنا۔ اس لیے مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں گرچہ خواہی زیستن بابرو، مولانا روم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ گرچہ خواہی زیستن بابرو ذکر کن ذکر کن ذکر۔ اگر عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، عزت کی زندگی ملے گی۔ جس نے بھی محبت میں اللہ کا ذکر کیا، زندگی کو اللہ کے ذکر میں گزارا، اس کو عزت کی زندگی مل گئی۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں ہر کے دیوانہ بوزر ذکر حق، بہت بڑی بات فرماتے ہیں، ہر کے دیوانہ بوزر ذکر حق، زیر پایش عرش و کرسی نو فلک، زیر پایش عرش و کرسی نو فلک۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں جو اللہ کی یاد میں دیوانہ ہو گیا، جو اللہ کی یاد میں دیوانہ ہو گیا، اس کے پاؤں کے نیچے عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، 9 آسمان، عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے۔ اس کے پاؤں کے نیچے جو اللہ کے ذکر میں دیوانہ ہو گیا، اس کے پاؤں کے نیچے عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، 9 فلک، 9 آسمان بھی ہے۔ 9 آسمان، آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ 9 فلک، 9 آسمان اس کے پاؤں کے نیچے، 7 آسمان تو ہیں، چاند و سورج کو بھی انہوں نے لیا ہے، چاند و سورج کو بھی، چاند بھی اس کے پاؤں کے نیچے، سورج بھی اس کے پاؤں کے نیچے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر جب بندہ کرتا ہے اور محبت سے کرتا ہے، کسی غرض سے نہیں کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جب محبوب بنا لیتا ہے پھر ساری خدائی پہ حکومت دے دیتا ہے۔ اس لیے حاضرین محبت، ذکر کا مہینہ، رمضان شریف کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، ایسے تو ہر مہینہ اللہ کا، مگر رب تبارک و تعالیٰ ان مہینوں میں خاص کر ہم گنہگاروں پر کرم فرمایا رب نے، ہم گنہگاروں پر، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم گنہگاروں پر، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی، اللہ والے، ان کے لیے ہر دن عید کا دن، اور ہر شب شب بارات ہے، ہر شب شب معراج ہے،
ہر شب قدر ہے اللہ والوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالی رات کے اخیر حصے میں روزانہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. روزانہ آسمان دنیا پر رات کے اخیر حصے میں تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا مانگ لے. تو یہ اللہ کے بندے اٹھتے ہیں، نیک بندے اللہ والے، اور تہجد کی تیاری کرتے ہیں. اور تہجد کی تیاری کر کے جب تہجد پڑھ لیتے ہیں تو اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اے اللہ اپنا قرب دے دے، اپنا قرب عطا فرما دے. ظاہر ہے ان اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ قرب عطا فرما دیتا ہے. تو ان اللہ والوں کے لیے تو ہر شب قدر، ہر شب بارات، ہر شب معراج. مگر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم گنہگاروں کے اوپر کرم فرمایا، اور کرم جب فرمایا تو رجب شریف کے مہینے میں ایک رات دیا، اور شعبان کے مہینے میں ایک رات دیا، اور پھر رمضان شریف کا مہینہ تو ہر رات، مگر ایک رات خصوصیت کے ساتھ اس میں دیا ہم گنہگاروں کو. اور فرمایا اے گنہگاروں تمہارے گناہ کتنے ہی بھی ہو، ظاہر ہم گنہگار بدکار ہیں، سیاکار ہیں، بہت پاپی ہیں ہم، مگر رب کا کرم دیکھو ہمارے گناہ کتنے ہی ہوں، آسمان کے برابر ہوں، زمین کے برابر ہوں، ریت کے برابر ہوں، درخت کے پتوں کے برابر ہوں، مگر رب کی رحمت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے ہمارے گناہ. تو رب تبارک و تعالیٰ جب بندہ ان راتوں کو ضائع نہیں کرتا، امام صاحب بتائیے گا ہے نا، جب ہو جائے وقت بتا دیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرماتا ہے. کب کرم فرماتا ہے؟ کہ جب ہم ان راتوں کو ضائع نہیں کرتے. افسوس، بہت افسوس اس بات پر. رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، یہاں کیا حال ہے نہیں جانتا میں، مگر میں نے کچھ جگہوں پر دیکھا ہمارے یہ نوجوان تراویح اگر پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کھیل میں لگ جاتے ہیں، اور سحری تک کھیلتے ہیں. میں نے کچھ جگہوں کو دیکھا، سحری تک کھیل میں لگ جاتے ہیں. ایسی مبارک رات، مغفرت کی رات، گناہوں سے بخشش کی رات، اللہ کے فضل کو پانے کی رات، اللہ کے کرم کو پانے کی رات، جنت کے بہاروں کو پانے کی رات، جہنم سے بچنے کی رات. اور پھر ہم ان راتوں کو کھیل میں گزارتے. کتنے افسوس کی بات، جوان ہمارے تراویح پڑھنے کے بعد کھیل میں لگ جاتے ہیں. اور کچھ جگہوں پہ دیکھا رمضان شریف کا مہینہ آیا، تیاری تو خوب کرتے ہیں ماشاءاللہ، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، مگر تراویح کے بعد بہت سے بڑے بھی چھوٹے بھی اگر کھیلتے نہیں ہیں تو اپنی راتوں کو غفلت میں گزارتے ہیں، غفلت میں گزارتے ہیں. اس لیے حاضرین محبت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، غفلت کا وقت اب نہیں ہے، اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب سستی کا وقت نہیں ہے. قیامت قریب ہے، اور موت کب آ جائے وہ تو کوئی نہیں جانتا. کتنی ہماری عمر ہے کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہے ہیں. ابھی بہت قریب کی بات ہے، ترکی میں زلزلہ آیا، شام میں زلزلہ آیا، کتنے چلے گئے. اب غفلت کا وقت نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے، آپ کو شعور دیا ہے. عقل و شعور کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزار کر کے اللہ کو بھی راضی کیجئے اور اللہ کے رسول کو بھی راضی کیجئے. فاذکرونی اذکرکم. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے میری تعظیم کرو میں تمہیں عزت دوں گا. بعض بزرگوں نے اس کی تفسیر فرمایا کیا؟ میری تعظیم کرو میں تمہیں عزت دوں گا. آپ نے سنا ہوگا، خوب سنا ہوگا، آپ ماشاءاللہ علماء آپ کے یہاں آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں. رب فرماتا ہے میری تعظیم کرو. تو رب کی تعظیم ہم کیسے کریں گے؟
تعظیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم آئے، آپ کھڑے ہو گئے، کیوں کھڑے ہوئے؟ تعظیمی کے لیے، تو ظاہر یہ تعظیم ہے۔ آپ نے دستبوسی کر لیا، تعظیم ہے۔ سر پہ ہاتھ رکھ لیا، تعظیم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تعظیم کا یہ طریقہ ہے کہ معظم سامنے ہو، تو معظم سامنے آپ کھڑے ہو گئے، معظم کے ہاتھ کو چوم لیا، ظاہر ہے معظم کو آپ نے وضو کے لیے پانی دے دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری تعظیم کرو میں تمہیں عزت دوں گا۔ اب رب کی تعظیم کیسے ہو؟ معظم میرے سامنے تو ہے نہیں، ہم دیکھ نہیں رہے، کیسے ہم رب کی تعظیم کریں؟ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے ہیں ان کی تعظیم کرو، میری تعظیم، مسجد کی تعظیم رب کی تعظیم، قرآن کی تعظیم رب کی تعظیم ہے، محراب کی تعظیم رب کی تعظیم ہے، کعبہ کی تعظیم رب کی تعظیم ہے، اور بزرگوں کی تعظیم رب کی تعظیم ہے، نبیوں کی تعظیم رب کی تعظیم۔ میری تعظیم کرو میں تمہیں عزت دوں گا۔ قرآن کی تعظیم رب کی تعظیم۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع کی زندگی اچھی زندگی نہیں تھی، شراب میں مست رہتے تھے، شراب میں مخمور رہتے تھے، چور رہتے، شراب پی کر کے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے ہیں، کیچڑ میں پاؤں پڑا، اور جب پاؤں پڑا کیچڑ کے اندر تو دیکھا کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ٹکڑے کو اٹھایا، دیکھا، صاف کیا، دیکھا کہ اس پر اللہ کا نام، رونے لگے۔ صاف کیا، دیکھا اللہ کا نام ہے، رونے لگے۔ اور رونے کے بعد کیا فرمایا؟ یہ کاغذ یہ تیری جگہ نہیں، یہ تو بشر حافی کی جگہ ہے، میری جگہ ہے۔ اور پھر ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ رب فرماتا ہے میری تعظیم کرو تجھے عزت دوں گا۔ حضرت بشر حافی نے رب کے نام کی تعظیم کیا، اور جب رب کے نام کی تعظیم کیا تو رب نے کیسی عزت دیا۔ حضرت بشر حافی کو شراب کے نشے میں مست رہتے تھے، مگر رب نے توفیق دے دی، توبہ کی، توبہ کی توفیق دے دیا۔ اور جب رب نے توبہ کی توفیق دے دیا تو تائب ہو گئے، اور تائب من الذنب کما لا ذنب لہ، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جسے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت بشر حافی نے سچی توبہ کی، اور جب سچی توبہ کر دی تو رب تبارک و تعالیٰ نے عزت دی۔ کیسی عزت دی؟ اولیاء کاملین میں ان کا شمار ہونے لگا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میری تعظیم کرو میں تمہیں عزت۔ حاضرین میں محبت ذکر کا مہینہ، اور اب اخیر میں یاد کروں گا تھوڑی ذرا، ذکر میں لذت چاہیے، لذت۔ ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں، تھوڑی دیر میں طبیعت گھبرا جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے کہ نہیں؟ ورق دو ورق پارا دو پارا پڑھے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، رمضان شریف میں ایک شب ختم کرتے تھے، ایک شب ختم رمضان شریف میں کرتے تھے امام اعظم، 30 دن میں 30 رات میں ایک تراویح میں۔ اور جیل میں حضرت امام اعظم نے کئی ہزار قرآن کو ختم کیا۔ کیوں؟ ذکر میں لذت پاتے تھے، قرآن کی تلاوت میں روحانیت پاتے تھے، قرآن کی تلاوت میں روحانیت پاتے تھے، قرآن کی تلاوت میں لذت پاتے تھے، سیکھنی پاتے تھے۔ لذت پانے کے لیے ذکر کے اندر ضروری کیا ہے کہ خوراک پاکیزہ، غذا حلال، طیب۔ قرآن فرماتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، قرآن نے کہا پاکیزہ روزی استعمال کرو۔ جب پاکیزہ روزی استعمال کرو گے تو پاکیزہ روزی استعمال کرنے کا اثر خیالات پر بھی ہوتا ہے، خیالات پر ہی ہوتا ہے۔ جب ہم پاکیزہ روزی استعمال کریں گے خیالات ہمارے پاکیزہ ہو جائیں،
خیالات ہمارے جو گندے ہیں، یہ کیوں گندے ہیں ایک دوسرے کے تعلق سے؟ اس لیے کہ پاکیزہ روزی ہم استعمال نہیں کرتے۔ جب پاکیزہ روزی استعمال کریں گے، خیالات ہمارے کیا ہوں گے؟ پاکیزہ ہو جائیں گے، اور پاک روزی کھانے سے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ پاکیزہ روزی کھانے سے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، عبادتوں میں لذت پیدا ہوتی ہے، زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، دل میں روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کیا؟ پاکیزہ روزی استعمال کرو۔ ذکر میں لذت پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم استعمال جو کریں روزی پاک صاف روزی کریں۔ اور دوسری بات یہ، جو بھی ذکر ہم کریں اللہ توفیق دے، خوب ہم ذکر کریں، جتنی ہی دیر ذکر کریں اس میں مداومت چاہیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں خیر العمل ادومہ، بہترین عمل، بہترین ذکر کیا ہے؟ جس کو ہمیشہ کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایک دن کر لیں ہفتہ بھر چھوڑے رہیں، جمعہ کا جمعہ کر لیں، نہیں، بلکہ خیر العمل ادومہ، بہترین عمل وہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت اگر کرتے ہیں روزانہ کریں، چاہے جتنی مقدار میں کر پائے۔ درود شریف کا نذرانہ ہم پیش کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم اس کو روزانہ کریں، اور اخلاص کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کی بڑی برکت ہے۔ جب اخلاص سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نمازی اور ہوتی ہے، اور نماز ہوتی ہے۔ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک شخص مسجد میں آیا، نماز پڑھا، جب نماز سے فارغ ہو گیا تو حضرت علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر سے پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر پڑھا، پھر پڑھا، اس کے بعد فرمایا پھر سے پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر پڑھا، پھر اس کے بعد کہا خشوع خضوع سے نماز پڑھو، پھر پڑھا، اس کے بعد فرمایا خوب خشوع خضوع سے نماز تو پڑھا اس نے۔ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہاری پہلی نماز بہتر تھی کہ یہ؟ توجہ چاہوں گا، کہا پہلی نماز بہتر تھی کہ یہ؟ تو اس نے کہا کہ پہلی نماز بہتر تھی اس نماز سے، پہلی نماز بہتر تھی۔ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، اللہ کی رضا کے لیے خلوص سے پڑھا، اور یہ نماز تو آپ کے کورے کے ڈر سے پڑھا ہے۔ آپ کورا لیے ہوئے کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں ٹھیک سے پڑھو، تو آپ کے ڈر سے، آپ کے کورے سے نماز پڑھا۔ اس لیے اس نماز سے وہ نماز بہتر کیا معلوم ہوا کہ جو نماز خلوص کے ساتھ ہو تو وہ نماز کی باتیاں ہوتی ہے، اس نماز میں لذتیار ملتی ہے، اس نماز کی روحانیتیار ہوتی ہے، اس نماز کا فائدہ ہی اور ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روک دیتی ہے۔ ظاہر ہے جو خلوص سے اور اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو وہ نمازی یقیناً برائیوں سے بچ جاتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں اب عرض کروں گا آپ سے آنے والے مہینے کو آپ غفلت میں نہ گزاریں۔ جوانوں سے میں عرض کروں گا، جوانوں غفلت کا وقت نہیں ہے، سدھرنے کا وقت ہے، سدھرو۔ ایسا نہیں کہ اگر کھیلتے نہیں ہو تو اپنے وقت کو موبائل میں ضائع کر۔ بہت سے جوان موبائل میں ضائع کرتے ہیں پوری رات۔ زندگی کو برباد نہ کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کلمات میں ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا